السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ. اور آج کی ہمارے ریئل پاکستانی ایک ایسی امیزنگ خاتون ہیں جو کہ آئی ٹی کی ایکسپرٹ ہیں اور ان کی زبردست خدمات ہیں اور ماشاءاللہ سے یہ پاکستان سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسی ایشن کی 20 سال سے پریزیڈنٹ بھی رہ چکی ہیں اور پرائم منسٹر ٹاسک فورس کی ممبر بھی ہیں. اور انہوں نے نیشنل انٹرنیشنل فورم میں آئی ٹی کے سیکٹر میں پاکستان کو ریپرزینٹ بھی کر چکی ہیں. تو آج ہماری وہ گیسٹ ہیں. ہم اپنی گیسٹ کو ویلکم کریں گے، اپنے ریئل پاکستانی کو ویلکم کریں گے، جہاں آرا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم، کیسی ہیں وعلیکم آپ؟ السلام. بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے. آپ کیسی ہیں؟ آئی ایم گڈ. بھائی ایک تو ماشاءاللہ سے آئی ٹی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو خواتین جو ہیں ناٹ نیشنل بلکہ انٹرنیشنلی جو ہے ماشاءاللہ سے کام کر رہی ہیں، پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. تو پہلی بات تو ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے. آپ ہمارے ملک کا نام جو ہے جہاں جہاں جا رہی ہیں روشن کر رہی ہیں. تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ نہیں، شکریہ آپ کا بہت بہت. ریکگنیشن تو جب بھی ملے تو خوشی ہوتی ہے، مگر کام انسان وہی کرتا ہے جس کے لیے پیشن ہو. اور میں جب دیکھتی تھی کہ اتنے لوگ یہاں پہ جو ینگسٹرز ہیں جو اتنا اچھا کام آئی ٹی میں کر رہے ہیں، تو میرا جی چاہتا تھا کہ دنیا میں لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کتنا ٹیلنٹ یہاں ہے، کتنی اچھی کمپنیز ہیں اور کیا کام کر رہی ہیں. لوگوں کو باہر اتنا ہمارے بارے میں پتہ نہیں تھا، ہمارے ٹیک سیکٹر کے بارے میں. تو میں نے کافی انتھوزیاسٹکلی پروموٹ کیا اور اب تو دنیا جانتی ہے. اب آج کل بھی گئے ہوئے ہیں ہماری تقریباً 40 کمپنیز جو ہیں وہ دبئی گئی ہوئی ہیں. جائیٹیکس وہاں ایک ایکسیبیشن ہوتا ہے بہت بڑا، اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. اور اب تو ہر جگہ آپ کو سننے میں آتا ہے کہ پاکستانی کمپنیز اتنے اچھے کام کر رہی ہیں. اچھا جہارا، یو آر رننگ یور اون کمپنی، ہم اس حوالے سے بھی جاننا چاہیں گے. اور اس کا اگر ہم دیکھیں، اسی امبریلا کے تھرو آپ کی کوشش ہے کہ جو دیگر جو خواتین جو کام کر رہی ہیں اس آئی ٹی سیکٹر میں، ان کو آپ انکریج کر رہی ہیں، پروموٹ کر رہی ہیں، ان کو ایک ڈائریکشن دے رہی ہیں. تو اس بارے میں آپ ہمیں بتائیں. دیکھیں، میں نے یہ دیکھا کہ اوور دی ایئرز آئی ٹی میں عورتیں بہت کم آتی تھیں. اور اس لیے نہیں کہ ان کو آئی ٹی سے گھبراہٹ تھی. بہت سی جو ہیں وہ کمپیوٹر سائنس پڑھتی بھی تھیں، مگر اس کے بعد آپ دیکھتی تھیں کمپنیز میں نہیں آئیں. مختلف وجوہات ہوتی ہیں. کچھ یہ فیملی کی وہ ریزرویشن ہوتی ہے کہ باہر جائیں گی، پتہ نہیں ٹرانسپورٹ اویلیبلٹی کیسی ہے، کلچر کیسا ہے اس کمپنی کا، وہ سیف رہیں گی یا نہیں رہیں گی. لیٹ نائٹ سٹنگز بھی بہت ہوتی تھیں تو لوگ ڈسکریج کرتے تھے. مگر اب دیکھنے میں آیا ہے کہ کمپنیز کو بھی سمجھ میں آ گیا ہے کہ دیکھیں، اگر آپ انوائرمنٹ ایسا نہیں کریٹ کریں گے جس میں لڑکیاں جو ہیں وہ اپنے کو سیف محسوس کریں، وہاں اپرچونٹیز ان کو ملیں، تب تک وہ نہیں آئیں گی. اب دیکھیں تو ٹرانسپورٹ بھی لوگ پرووائڈ کرتے ہیں کہ سیفلی آپ گھر جا سکیں. لیٹ نائٹ سٹنگز نہیں کرتے ہیں. ورک فرام ہوم بھی کسی حد تک کی اپرچونٹی دیتے ہیں. تو اس کی وجہ سے اب اور خواتین آ گئی ہیں، مگر ابھی بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ بہت کم ہے. 15-20% سے زیادہ نہیں ہے اور اس کو ہمیں بڑھانا ہے. آپ کی جب پاپولیشن 50% اس ملک میں عورتیں ہیں، ینگ لڑکیاں بہت ہیں اس میں، تو جب تک آپ ان کو یہ نہیں پرووائڈ کریں گے اپرچونٹی ٹو ورک، اور صرف آئی ٹی سیکٹر میں نہیں، کسی بھی سیکٹر میں جب وہ کام کریں گی نا، آئی ٹی کا یوزیج ہر سیکٹر میں ہے. چاہے آپ وہ ٹیکسٹائل میں ہوں، چاہے آپ وہ کسی بھی ریٹیل میں ہوں، ای کامرس میں ہوں، ہر جگہ آپ کو ٹیکنالوجی تو استعمال کرنی. بینکس میں ہوں تو زیادہ تر جو ینگسٹرز ہیں ان کو ٹیکنالوجی استعمال کرنی آتی ہے. وہ آپ کو اور مجھے بھی سکھا سکتے ہیں. تو ان کو جب اپرچونٹیز آپ پرووائڈ کریں گے تو وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. مگر یہ اپرچونٹیز ان کو پرووائڈ کرنا سب سے بڑی بات ہے. ویری نائس. اچھا مجھے بتائیں جہارا، ماشاءاللہ سے اگر ہم دیکھیں، آپ کراچی میں پیدا ہوئی، ہانگ کانگ میں آپ کا جو ہے براٹ اپ ہوا، وہاں پہ آپ نے زیادہ عرصہ گزارا، پھر دبئی میں بھی آپ نے جاب کی، پھر واپس آپ پاکستان آ گئی. مطلب میں اگر آپ کے کیریئر کو دیکھوں، ماشاءاللہ سے آپ کا زیادہ تر ٹائم ہی باہر گزرا ہے. اتنی اچھی اپرچونیٹیز وہ بھی آئی ٹی میں آپ کو مل سکتی تھی، وائی پاکستان؟ دیکھیں، لوگ اکثر مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ واپس کیوں آئیں. تو دو وجوہات ہیں. ایک بہت پرسنل وجہ یہ ہے کہ میرے والدین واپس آ رہے تھے، بوڑھے ہو گئے تھے، ابا ریٹائر ہو چکے تھے. تو ہم 5 بہن بھائی ہیں، تو ہم میں سے اگر ایک بھی ان کے ساتھ واپس نہیں آتا تو یہ میرے خیال میں تھوڑی سی زیادتی ہو جاتی. ہمارے سب کے ساتھ بھی زیادتی ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ آئی ہیں تو ماشاءاللہ سے اتنا نہیں، اور زبردست. میں نے کبھی ریگریٹ نہیں کیا پاکستان واپس آنے میں. لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں پرابلمز بہت ہیں، مگر ہم انٹرپرنرز جو ہیں وہ پرابلمز کو ایز اپرچونٹیز دیکھتے ہیں. اور جتنے پرابلمز یہاں ہیں اس سے زیادہ اپرچونٹیز ہیں ٹو میک این امپیکٹ. یہی کام اگر میں باہر کہیں کرتی تو شاید اس کی اتنی ریکگنیشن بھی نہیں ملتی اور اس کا اتنا امپیکٹ بھی نہیں ہوتا.
यहाँ जो है इम्पैक्ट भी हो रहा है, मुझे खुशी होती है देख के कि मैं थोड़ा सा भी कोई काम करूँ उससे किसी की लाइफ बदल सकती है। और जो बच्चे जो हमारे अंडर ट्रेनिंग करते हैं या जो ख़वातीन हैं जिनके साथ हम काम करते हैं, वो उनसे हमें लगता है कि देखें अगर उनकी ज़िंदगी बदल गई और उससे उन्होंने आगे जाके बहुत सा काम किया तो उसमें हमें खुशी होती। तो मेरे ख्याल में कि वापस आके मैंने कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया, मुझे खुशी हुई मेरे वालिदैन जब तक ज़िंदा थे उनकी मैंने खिदमत की, उनकी दुआएं मेरे साथ हैं, तो इससे बढ़ के क्या कर सकते हैं। अच्छा, आपका ये सफ़र यहाँ तक ख़वातीन तक भी नहीं, आप यूथ पे भी बड़े फोकस्ड हैं, उनके लिए भी कोई डिफरेंट प्रोग्राम्स आपने इंट्रोड्यूस कराए हुए हैं जिस पे, क्योंकि अब देखें मोर देन 60% हमारी यूथ है, तो वो अगर उनको आप जैसे लोग मिले रोल मॉडल के तौर पे तो क्या ही ज़बरदस्त हमारी नेशन कहाँ से कहाँ पहुँचा है। लेकिन जब मैंने टेक सेक्टर ज्वाइन किया तो मैंने देखा कि बहुत टैलेंट एग्जिस्ट करता है, बहुत से ऐसे बच्चे बच्चियां हैं जो काम कर रहे हैं जिनके बारे में किसी को मालूम नहीं है और जिनको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है। तो फिर मैंने एक स्टार्टअप इंक्यूबेटर शुरू किया जब मैं पातशाही में थी, और उसमें मैंने जो यूनिवर्सिटी से बच्चे बच्चियां आते थे और ये ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज़ के बच्चे बच्चे होते थे जिनके पास पैसे इतने नहीं होते थे, मगर वो आइडिया होता था उनके पास कि हमें ये इसको ट्राई करना है। हो सकता है हम सक्सीड ना करें मगर हम ट्राई करना चाहते हैं, कोई हमें सपोर्ट करेगा, कोई हमें गाइड करेगा, कोई हमें लोगों से कनेक्ट करेगा। तो वो काम हमने किया, उनको जगह भी दी, उनसे कुछ पैसे भी नहीं लिए, ना इक्विटी ली उनकी कंपनीज़ में, बस उनको सपोर्ट किया। तो 6-6.5 साल मैंने ये किया। एक नेस्ट आईओ के नाम से एक इंक्यूबेटर था और बहुत मज़ा भी आया। उसमें से 217 कंपनीज़ निकली, कुछ फेल हो गई जो दुनिया भर में होता है। तो हमारे यहाँ फेलियर को बहुत गलत तरीके से देखा जाता है, फेलियर से भी आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो जो नेक्स्ट आपका बिजनेस आइडिया होता है उस पर जब आप काम करते हैं तो उसमें आपको इतना चांसेस फेलियर के नहीं होते जितने फर्स्ट में हो। तो ये हमने देखा है और बहुत सी हमने देखा कि लड़के लड़कियां जिन्होंने शुरू किया था अपना काम, उनकी कम्युनिटी बिल्ड हो गई, उन्होंने एक दूसरे को सपोर्ट करना शुरू किया, वो मुल्क से बाहर भी गए और उनको समझ में आया कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, लोगों से पार्टनरशिप्स क्या कर सकते हैं। तो उससे मुझे ये खुशी हुई कि वो कम्युनिटी अभी तक स्ट्रॉन्ग है और वो आपस में मिलके भी काम करते हैं, खुद भी काम करते हैं, मेरे पास भी आते हैं। कभी कोई प्रॉब्लम होता है तो रोते हुए आते हैं कि देखें ये हो गया, भी आते होंगे हंसते भी आते हैं और मुझे खुशी बहुत होती है। कोई चीज़ सेलिब्रेट करने की हो वो भी सेलिब्रेट करते हैं, जब रोना होता है तब भी आते हैं। तो ये एक फैमिली सी बन गई हम लोगों की, और ये फैमिलीज़ या ये कम्युनिटीज़ की पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है और ग्रो कर रही है माशाल्लाह से जो काम कर रही हैं। अच्छा, माशाल्लाह से ये भी दिखते जा रहा है आप ना सिर्फ यहाँ पे, दूसरी तरफ ऑफिशियली तौर पे गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप जो हैं हमारी जो प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स जो अभी उसका आप बताई थी कि उसका नाम जो चेंज भी हो गया है, तो उसकी भी मेंबर हैं, वहाँ पे भी अपनी आपकी खिदमत जो हैं वो हमारी गवर्नमेंट भी आपसे इस हवाले से ले रही है। देखिए कोशिश जारी है, और मैं पिछली गवर्नमेंट में भी टास्क फोर्स में थी। अब जो है उस टास्क फोर्स का नाम अब एडवाइजरी काउंसिल फॉर आईटी एंड द डिजिटल इकोनॉमी उसका रखा गया है। एडवाइस आप दे सकते हैं मगर एग्जीक्यूशन फिर भी गवर्नमेंट को करनी है। तो ये देखना है कि एडवाइस सुन के और उसको इम्प्लीमेंट करना गवर्नमेंट का काम है। ये अगर हमारी डिजिटल सेक्टर जो है, आईटी सेक्टर जो है और जो स्टार्टअप्स का सेक्टर है, उसको अगर गवर्नमेंट सही तरह से सपोर्ट करे, सही पॉलिसीज़, कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ आएँ, डजेंट मैटर कौन सी गवर्नमेंट आए, वो पॉलिसीज़ कंटिन्यूड रहें, तो आपको इन्वेस्टमेंट भी आएगा जो आता रहा है पहले भी और अभी भी आ रहा है, और उससे फिर ग्रो होगी इकॉनमी, और इकॉनमी की ग्रोथ की बहुत ज़रूरत है इस वक्त हमें। तो मेरे ख्याल में ये गवर्नमेंट को रिकग्निशन है, पिछली गवर्नमेंट को भी थी, मगर कुछ कंसिस्टेंसी पॉलिसीज़ में ज़रूरत है। और हम लोग मेरे ख्याल में प्राइवेट सेक्टर से कोशिश तो यही करते हैं कि सपोर्ट करें जितना हम कर सकते हैं, और इसमें हम ना मतलब हमें कुछ मिलता नहीं है। इट्स अगर हम फ्लाई करके इस्लामाबाद जाएं तो वो भी हम अपने कॉस्ट पे जाते हैं, और अगर कोई काम करते हैं अपना टाइम देते हैं वो भी हम फ्री में देते हैं, और इसमें हमें खुशी होती है। अगर उससे कुछ फ़ायदा हो जाए मुल्क को और आईटी सेक्टर को और स्टार्टअप सेक्टर को, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। यही तो जज्बात हैं, एहसासात जो आपके
کیا ہی اچھا ہو ہم سب اسی طرح سے سوچ رکھیں کہ بغیر غرض کے اپنے ملک کے لیے کام کریں, اور ہمارے پاس اگر کوئی اسکلز یا ٹیلنٹ ہے اور ہم اپنے ملک کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے. تبھی تو آپ کو تمغہ امتیاز کے لیے ماشاء اللہ سے نامینیٹ بھی کیا گیا ہے, اور ویسے بھی کئی ایوارڈس آپ کو ماشاء اللہ سے اپنی فیلڈ میں مل بھی چکے ہیں, اور جس سے انٹرنیشنلی آپ نے نیشنل بلکہ انٹرنیشنلی دیگر پلیٹ فارمس پہ آپ نے پاکستان کو ریپرزینٹ بھی کیا تھا, اور یہاں تک کہ پریزیڈنٹ اوباما کی طرف سے بھی آپ کو جو ہے انویٹیشن بھی گیا تھا, تو وہاں پہ بھی آپ نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا, تو اس بارے میں جی 2016 میں پریزیڈنٹ اوباما کی طرف سے خط آیا تھا کہ آپ آ جائیں اسٹینفورڈ یونیورسٹی کیلیفورنیا میں گلوبل انٹرپرینورشپ سمٹ ہوتی ہے جہاں دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں, اور انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں ایک پینل پہ بات کروں کہ پاکستان میں کیا اپرچونیٹیز ہیں انویسٹمنٹ کی, جو میرے لیے تو بہت اچھا سبجیکٹ تھا, اس لیے کہ میں تو جہاں موقع ملتا ہے اس بارے میں بات کرتی ہوں کہ پاکستان میں اتنی اپرچونیٹیز ہیں اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا, پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا, اور یہاں جتنا ٹیلنٹ ہے, جتنے ینگسٹرز ہیں, اس میں انویسٹمنٹ کرنا بہت ضروری ہے. کولیبریشن جتنے بھی ملک پاکستان کے ساتھ کولیبریٹ کریں گے ان کو بھی فائدہ ہوگا, ہمیں بھی فائدہ ہوگا. یہ دا لاسٹ بگسٹ مارکیٹ ہے دنیا میں جس کو ابھی ٹھیک طرح سے کسی نے ٹیکل نہیں کیا ہے. تو باہر سے لوگوں کو بھی یہ ریکگنیشن ہے. ہم لوگ ایک کانفرنس بھی کرتے ہیں ہر سال جس میں ہم باہر سے بھی انویسٹرز کو بلاتے ہیں, یہاں کے پاکستان کے انٹرپرنرز کو سب کو جمع کرتے ہیں, انویسٹرز کو جمع کرتے ہیں, اور ان باتوں پہ ایمفسائز کرتے ہیں کہ دیکھیں کیا اپرچونیٹیز ہیں, کیا ہو رہا ہے, کیا اور ہو سکتا ہے, کون کولیبریٹ کر سکتا ہے. تو دنیا بھر میں بھی اور یہاں پاکستان میں بھی بہت ضرورت ہے کہ ان چیزوں پہ بات ہو. دیکھیں ہماری گیمنگ انڈسٹری ہے, وہ سٹارٹ اپس کے لیے بہت بڑی انڈسٹری ہے. 20% تو ابھی ہے وہ آئی ٹی سیکٹر کی گیمنگ انڈسٹری ہے. اس پہ اگر اور فوکس کیا جائے, ٹریننگ کی جائے, اس کو گرو کیا جائے, باہر پبلش کی جائیں ہماری گیمز, تو بہت پیسے ملیں گے. یہ بھی ٹیک سیکٹر کا پارٹ ہے. پھر آپ دیکھیں تو مختلف, مطلب آپ ای کامرس کا دیکھیں, ڈیجیٹل میں کوئی بھی اسپیس جو ہے وہ اویلیبل ہے آپ کے لیے, اور اس میں خواتین بھی کام کر سکتی ہیں, مرد بھی کام کر سکتے ہیں. اور کووڈ کی اگر ہم بات کریں, اس کی تو امپورٹنس ہم پوری دنیا نے دیکھ لی کہ بھائی ایوری تھنگ از پاسبل. اگر آپ جو بات کریں آئی ٹی میں, اگر ساری چیزیں لوگوں کو استعمال کرنا آتا اور لوگ اب تو عام بندہ بھی جو ہے بہت ساری چیزیں بیسک انفارمیشن اس کے پاس موجود ہوتی ہے. یہ بتائیں اتنی ماشاء اللہ سے کامیاب زندگی رہی ہے, چیلنجز کا تو سامنا تو کیا ہوگا, مشکلات بھی رہی ہوں گی, تو اس کو آپ نے زندگی میں کس طرح سے دیکھا, اگر جو آپ نے اپنی زندگی میں ماشاء اللہ سے اس کامیابی تک اب یہاں پہنچی ہیں؟ تو دیکھیں چیلنجز تو ہر چیز میں ہوتے ہیں, اس پہ اگر آپ زیادہ ڈویل کریں کہ دیکھیں یہ میرے لیے اتنے پرابلمز ہیں, یہ چیلنجز ہیں اور میں کیسے کروں, رونا دھونا ہی رہے گا. پھر تو میں زیادہ فوکس کرتی نہیں ہوں چیلنجز پہ. میں بس تھوڑی دیر کے لیے, ظاہر ہے افسردہ ہوتا ہے انسان, یہ ایک نیچرل سی چیز ہے, مگر پھر میں آگے بڑھتی ہوں اور پھر میں کہتی ہوں اچھا اس کو کس طرح ٹیکل کیا جائے, اس سے میں اپرچونٹی کس طرح نکالوں, کیا کروں جس سے یہ چیلنج میرے طرف سے ہٹ جائے اور میں پھر آگے بڑھ سکوں. اگر اس میں ٹھیک کام نہیں کر سکتی تو پھر دوسرے میں کروں. Would you like to share any incident کچھ اس طرح کا فیس کیا؟ اور دیکھیں ایسا ٹو بی آنیسٹ میرے لیے مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آیا کہ میری چیلنجز کیا ہیں. ایک چیلنج تھا کہ اچھا ہانگ کانگ میں اتنے وقت گزارنے کے بعد جب میں یہاں آئی تو مجھے یہ لگا کہ دیکھیں ہانگ کانگ میں بہت آسان تھا, جو بھی چیز آپ کو کرنی چاہیے, آپ لڑکا ہوں یا لڑکی ہوں, کوئی آپ کے لیے چیلنج نہیں ہوتا تھا. یہاں آ کے یہ ہوا کہ چھوٹی سی چیز ہے کہ یہاں پبلک ٹرانسپورٹیشن اویلیبل نہیں ہے, تو آپ کیسے جائیں کہیں, کوئی جب تک لے نہ جائے, کوئی کزن یا بھائی جب تک آپ کو ڈرائیو کر کے نہ لے جائے تو آپ نہیں جا سکتے. تو میں نے کہا نہیں یہ تو میرے لیے صحیح نہیں ہے. تو میں نے گاڑی خریدی چھوٹی سی اور میں نے کہا میں خود ڈرائیو کروں گی. تو میرے کزنس یہاں پہ گاڑی چلانا بھی آسان نہیں ہو نہیں, اور پھر وہ کہنے لگے آپ اکیلے کیسے جائیں گی, آپ کھو جائیں گی, کچھ ہو جائے گا. میں نے کہا دیکھو جب تک کوشش نہیں کریں گے جب تک نہیں کر سکتے. تو اس زمانے میں لوگ اتنی گاڑیاں لڑکیاں نہیں چلاتی تھیں, مگر میں نے چلائی, اور ہاں کھوئی بھی ہوں, ابھی بھی کھو جاتی ہوں کبھی کبھی. میرا سینس آف ڈائریکشن بہت برا ہے, مگر آپ گوگل میپس ہیں, سب کچھ ہے, تو آپ کسی نہ کسی طرح واپس پہنچ جاتی ہیں. تو وہ ایک ٹرانسپورٹیشن کا پرابلم میرے لیے چیلنج تھا, بیکاز ہانگ کانگ جیسی جگہ پہ تو پبلک ٹرانسپورٹیشن اتنا ہے کہ گاڑی کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, آپ بس میں چلی جائیں, ٹرین میں چلی جائیں, آپ ٹرام میں چلی جائیں, آپ پہنچ جاتے ہیں. یہاں پہ یہ سب سے بڑا چیلنج مجھے یہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ جو بھی چیز آپ کو کروانی ہے, مجھے لگتا تھا لوگ کہتے ہیں کل ہو جائے گا, پرسوں ہو جائے گا. ہانگ کانگ جیسے انوائرمنٹ جب آپ بڑے ہوں تو اس میں تو آپ چاہتے ہیں کہ چیزیں جلدی جلدی ہوں,
اور ڈسپلن طریقے سے. ٹائم از آف دی ایسنس. یہاں پہ ٹائم کا کسی کو اتنی پرواہ نہیں تھی, اور لوگ مجھ سے کہتے تھے آپ دیکھیں آپ فرسٹریٹ ہو جائیں گی, آپ ٹائم پہ جو اتنا زور دیتی ہیں کوئی وقت پہ نہیں آئے گا, آدھے گھنٹے لیٹ آ جائے گا, 1 گھنٹے لیٹ. میں نے کہا نہیں, میں نہیں ملوں گی ایسے لوگوں کے ساتھ, مجھے کام ہی نہیں کرنا ہے جو لیٹ ہوتے ہیں. تو لوگوں نے کہا نہیں پھر تو آپ نہیں کام کر سکتی. میں نے کہا کیوں, میں ان کو چینج کروں گی. اف دے وانٹ ٹو ورک وتھ می تو ان کو پھر میرے خیال سے آپ کے اچھا یہ مطلب پھر تو سب لوگ بڑا خیال کرتے ہوں گے جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہوں گے ٹائم کا. او مائی گاڈ, اگر انٹرویو کے لیے کسی کو میں بلاؤں جاب کے لیے, اگر وہ لیٹ ہوتا تو میں کہتی تھی دیکھیں اگر آپ کو ابھی ٹائم کا نہیں اندازہ ہے کہ امپورٹنٹ ہے, دس از ڈسرسپیکٹ. اگر میں آپ سے ملنے آ رہی ہوں اور میں آدھے گھنٹے لیٹ آؤں تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے آپ کے ٹائم کو میں ویلیو نہیں کر رہی. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ ینگسٹرز کو سکھانا پڑے گا, اتنا کیجول ہونا بھی اچھی بات نہیں ہے. تو میرے خیال میں جو لوگ میرے ساتھ کام کرتے ہیں وہ یہ سمجھ گئے ہیں اور اب وہ آتے ہیں. کچھ لوگ جب ڈنرز یا ایسے چیزیں ہوتی ہیں اس میں پھر بھی لیٹ آ جاتے ہیں, مگر جہاں کام کا تعلق ہے اب وقت پہ آتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں آپ کی ٹیم کتنی بڑی ہے؟ ٹیم میری بہت چھوٹی ہے. میرے 12 لوگ ہیں جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں, اس میں سے 80% خواتین ہیں اور سب 20s میں ہیں. کوئی مطلب اولڈ پرسن نہیں ہے, آئی ایم دی اونلی اولڈ پرسن. اور وہ بہت اچھا کام کرتے ہیں. ٹیم جو ہے بہت ٹیلنٹڈ ہے. آپ کو ان کو صرف اپرچونٹی دینی ہوتی ہے اور گائیڈنس دینا ہوتا ہے, پھر آپ چھوڑ دیں, وہ کام آپ کو کر کے دکھائیں گے. اب ہم 1000 لوگوں کی کانفرنس یہاں کر رہے ہیں کراچی میں, اور میری ٹیم آرگنائز کر رہی ہے. کوئی ایونٹ مینیجر نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, اور ہر چیز کو وہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے, چاہے وہ اس کی ڈیزائن ہے, چاہے وہ اس کا کانٹینٹ ہے, چاہے اسپیکرز ہیں, اسپانسرز ہیں, سب کو وہ دیکھ رہے ہیں. مجھ سے آ کے کوئی پرابلم ہوتا ہے آ کے مجھ سے پوچھ لیتے ہیں, مگر آپ ان کو جب تک اپرچونٹی نہیں دیں گے تو وہ نہیں کر سکیں. اچھا, میں آپ کی بات اتنی غور سے سن رہی تھی, مجھے یہ بتائیں کہ ایسی خواتین جن کو پتہ ہے کہ ان کے اندر لیڈرشپ کی کوالٹیز موجود ہیں, وہ ان کو گائیڈ لائن چاہیے ہوتی ہے, تو وہ کس طرح سے آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں, یا کوئی اس طرح کے پروگرامز جس طرح سے obvious سی بات ہے جس طرح سے میڈیا کی توسر سے دیگر پلیٹ فارمز ہو گئے, سوشل میڈیا کا بھی ہے, لیکن ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جہاں جن تک رسائی ممکن, تو وہ کس طرح سے آپ تک لوگ پہنچتے ہیں, اپروچ کرتے ہیں جو خواتین؟ دیکھیں ہم نے کافی کووڈ کے زمانے میں ہم لوگوں نے سب نے ہم سمجھ گئے کہ ویبینارز ہم کر سکتے ہیں, آن لائن کانٹینٹ کریٹ کر سکتے ہیں, اور ہم نے کافی کانٹینٹ کریٹ کیا ہے. یوٹیوب پہ ہمارا کانٹینٹ اویلیبل ہے, فیس بک پہ اویلیبل ہے. دیکھیں سب سے میرے ساتھ کنیکٹ ہونا بہت مشکل ہے, اس لیے کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. میں کوشش کرتی ہوں کہ جو مجھے اپروچ کرے اس کی مدد میں کروں, مگر میرا کام بھی سفر نہیں ہونا چاہیے. تو لوگ آتے ہیں, لاہور سے آتے ہیں, فیصل آباد سے آتے ہیں, حیدرآباد سے آتے ہیں, کہتے ہیں آپ سے ملنا ہے. تو اگر میرے پاس وقت ہوتا ہے میں ضرور مل لیتی ہوں, گائیڈنس بھی دے دیتی ہوں. کچھ لوگوں کو میں آن لائن دے دیتی ہوں, کچھ لوگوں کو میں نہیں دے پاتی. ان کو غصہ بھی آ جاتا ہے کہ آپ کیئر نہیں کرتی ہیں, تو میں ان کو کوشش تو کرتی ہوں کہ سمجھاؤں کہ دیکھو میں ایک شخص ہوں, اور اب میری ایج بھی دیکھو, میں پھر بھی میں 18 گھنٹے روز کام کرتی ہوں, تو اس سے زیادہ میرے لیے کام کرنا پاسبل نہیں ہے. تو میں گائیڈنس دے دیتی ہوں, دیکھو یہ کانٹینٹ یہاں پڑا ہوا ہے, یا فلاں سے مل لو, کنیکٹ کر دیتی ہوں کسی سے. زیادہ تر میرے خیال میں میری اپرچونٹی اب یہ ہے کہ میں لوگوں کو کنیکٹ کروں ایسے لوگوں سے جو ان کی مدد کر سکیں. تو مینٹورز سے, میری ٹیم میں لوگوں سے, اور لوگوں سے جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں, صرف میں نہیں کر رہی. وہ اس میں ایک اور بات ہے کہ ایسے لوگوں کو آپ نے پریپیئر بھی کر دیا کہ جائیں, آپ خود جائیں, لوگوں کو یہی چیز جو ہے آگے سلسلے کو بڑھائیں. بہت ضروری ہے, اس لیے کہ آپ ایک پرسن کچھ نہیں کر سکتا. چینج لانے کے لیے آپ کو گرو کرنا ہوتا ہے, اپنی ٹیم کو بھی, اور آپ کو دوسروں کو اسٹرینگتھن کرنا پڑتا ہے. اگر آپ یہ کوشش کریں کہ صرف میں کر رہی ہوں تو پھر نہیں ہو سکتا. اچھا جہاں یہاں تک کہ ماشاء اللہ سے آپ کا کہیں نہ کہیں جرنلزم سے بھی تعلق رہ چکا ہے, اور وہ بہت ناراض ہو جائیں گے انٹرنیشنل میڈیا کے لیے وین یو آر ان ہانگ کانگ, اور پھر آپ دبئی میں تھی, تو وہ سلسلہ ابھی بھی ہے کہیں نہ کہیں لکھنے سے؟ دیکھیں رائٹنگ کا مجھے ہمیشہ سے شوق ہے, کمیونیکیشن کا ایک طرح سے شوق ہے. تو چاہے وہ ویڈیو کاسٹ ہوں, لوگوں کو انٹرویو کرنا ہو, یا آرٹیکلز لکھنا ہو, اس کا ہمیشہ سے شوق تھا. اور جس زمانے میں بلاگنگ بہت فیشنیبل تھی, اس زمانے میں نے بہت بلاگز لکھے ہیں. کوئی چیز مجھے نظر آ جائے اس پہ میں ایک بلاگ پوسٹ ضرور لکھ دیتی تھی. اب آج کل اتنا وقت نہیں ملتا ہے کہ رائٹ کروں, مگر بہت شوق ہے, اور میں کوشش یہ کر رہی ہوں کہ اب پھر سے شروع کروں. ایک چیز ہوتی ہے جو اندر سے خوشی زیادہ ہو, غم ہو, یا کوئی چیز آپ کو سمجھ میں آ رہی ہو کہ اس پہ مجھے لکھنا چاہیے, تو میں چاہتی ہوں کہ اس پہ میں کنٹینیو کروں کہ لکھوں.
اچھا ماشاءاللہ سے آپ کی جس سے بات ہوتی ہے یو ایس تو آپ کا آنا جانا ہی رہتا ہے, ٹریولنگ بھی رہتی ہوگی بہت زیادہ, تو کن کن کنٹریز میں پاکستان کو آپ جو ہے ریپرزینٹ کر چکی ہیں؟ اب تو میں گنتی میں آج میں کل جب سوال یہ کرنا آج کل آپ ویزا کے لیے جب اپلائی کریں تو وہ پوچھتے ہیں آپ پچھلے 15 سال میں کہاں کہاں گئی ہیں اور کب گئی ہیں, یہ تو مجھے اچھا مجھے سوال یہ کرنا چاہیے کن کنٹریز میں اب تک نہیں گئی ہیں, یہ سوال ہی زیادہ بہتر رہے گا. میں افریقہ میں نہیں گئی ہوں, ساؤتھ امریکہ میں کہیں نہیں گئی ہوں, زیادہ تر اور ملکوں میں جا چکی ہوں, آسٹریلیا بھی جا چکی ہوں, امریکہ یورپ میں زیادہ تر ملکوں میں رشیا نہیں گئی میں کبھی, چائنا جا چکی ہوں, ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں آلموسٹ سب کنٹریز میں جا چکی ہوں. اور ہر کنٹری میں جہاں آپ جائیں نا ان کے کلچر سے, ان کے لوگوں سے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور کچھ سکھانے کو بھی ملتا ہے. تو ان کو سکھانا کہ پاکستان میں کتنا اچھا ٹیلنٹ ہے یا پاکستان کا کلچر کیسے ہے, لوگ کیسے ہیں, یہ آپ ایمبیسڈر ہوتے ہیں. چاہے آپ جائیں, میں جاؤں, اسٹوڈنٹس جائیں, اسٹوڈنٹ گروپس جاتے ہیں, ڈیلیگیشنز جائیں, جس طرح آپ بیہیو کرتے ہیں اس سے آپ اپنی کنٹری کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہو کہ آپ گورنمنٹ میں ہوں تو آپ ریپرزینٹ کریں, بالکل ایسا ہی ایز این انڈیویجول آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو اگر آپ غصہ کسی کے اوپر کریں گے یا مس بیہیو کریں گے, آپ اسپورٹس مین ہوں تو تب بھی آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. کہیں گے پوری کنٹری ایسی ہے. ہاں بالکل ایسے ہی, کیونکہ وہ پھر ایک اپنی سوچ بنا لیتے ہیں. لیکن بہت شکریہ جہاں ہمیں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا آپ سے گفتگو میں سیریسلی, لیکن ہم چاہیں گے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کوئی میسج آپ دینا چاہیں. دیکھیں میں میسج یہ کہوں گی کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ نہیں کر سکتے, بس اپنے کو موقع دیں. اور اگر پہلی بار سکسیڈ نہ کریں تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے بعد آپ کوشش نہ کریں. تو اور خاص طور پہ ہماری یوتھ جو ہے اس میں جتنا ٹیلنٹ ہے نا, میں نے جو بھی اچیو کیا ہے کچھ نہیں ہے کمپیئرڈ ٹو جو وہ اچیو کر سکتے ہیں. تو میں کہوں گی ٹرائی کریں آپ اور ایک دوسرے کی مدد بھی کریں. ڈونٹ بی جیلس آف ادر پیپل, اس لیے کہ اگر کسی نے کچھ اکمپلش کیا ہے اس سے پاکستان کا نام روشن ہوا ہے, آپ کا نام روشن ہوا ہے, اس سے سیکھیں یا اس کو سکھائیں. اچھا ویسے یہ سوال مجھے پہلے تھا, مجھے ضرور پوچھنا چاہوں گا, آپ کا نام بہت پیارا ہے. میرا نام میری نانی نے رکھا ہے اور کافی میں بچپن میں سمجھتی تھی بہت اولڈ فیشن نام ہے, اور چائنیز جب پروناؤنس کرتے تھے تو بہت مس پروناؤنس کرتے تھے اس کو. مگر اب یہاں آ کے ظاہر ہے پاکستان میں تو سب کو معلوم ہے اس کا نام, اس کا مطلب کیا ہے اور اس کو کس طرح پروناؤنس کرنا ہے, اور اب مجھے پسند بھی آ گیا ہے. میری امی کا نام حسنارہ تھا تو اسی لیے نانی نے میرا نام جہاں آرا رکھا. نانی نے بڑا پیارا نام رکھا. بہت شکریہ جہاں آرا, ہماری بہت ساری دعائیں اسی طرح سے آپ کام کرتی رہیں, اور ماشاءاللہ سے 18 گھنٹے آپ کام کرتی ہیں, یہ بڑی ہمت کی بات ہے. بہت ساری دعائیں, بہت شکریہ جی. یہ تھی ہماری ریئل پاکستانی, اور آپ نے ان کی گفتگو سنی جہارا صاحبہ کی. یہ ہماری رول ماڈل بھی ہیں, اور ان کی امیزنگ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو صلاحیت دی ہے انہوں نے اپنے پاس نہیں رکھی, وہ لوگوں میں جو ہے پھیلا رہی ہیں, ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہیں. یہی سب سے بڑی خوبصورتی ہوتی ہے چاہے آپ کسی بھی فیلڈ میں کام کریں. کیونکہ جس طرح سے ان کی بات میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات تھی کہ کوئی بھی چیز کو ہم گرو کریں گے, اچھی چیز کو, تو یہ ہماری سوسائٹی کے لیے اچھا ہے, ہمارے ملک کے لیے اچھا ہے. تو پلیز یہی اسی بات کے ساتھ کہ جہاں رہیں جدھر رہیں اپنا خیال رکھیں, دوسروں کا بھی خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.